رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای العمل یا افضل یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، نو ڈاؤٹ کہ اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کسی نے کہا ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی تو عمل ہوگا جو جہاد سے بھی افضل ہو۔ فرمایا ہے لیکن کر نہیں سکتے۔ نہیں یا رسول اللہ بتا دیجیے۔ فرمایا ہے لیکن کر نہیں سکتے، 3 دفعہ فرمایا۔ عرض کیا بتلا دیجیے۔ فرمایا کوئی شخص مسلسل نماز پڑھتا رہے ساری زندگی، یا مسلسل روزے رکھتا رہے ساری زندگی، اور یہ واقعی ناممکن ہے۔ جس طرح یہ ناممکن ہے نا، اس طرح جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کسی عمل کا ہو جانا یہ بھی ناممکن ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث بنفس مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص مر جائے ولم یغزو، پریکٹیکلی وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، ولم یحدث بنفس، شوق بھی پیدا نہیں ہوا، مات علی شعبۃ من نفاق، پھر وہ منافق ہی مرا ہے۔ ویڈیو بائی یوسف۔ ان الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی سید الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں یہ دین ہدایت، دین مبین عطا کیا ہے، یہ اتنا جامع اور مکمل دین ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے اب اللہ جل جلالہ کی طرف سے بطور عبادت یا بطور رہن سہن جو ہمیں طرز حیات دیا گیا، وہ دین مبین کی صورت میں جو دیا گیا، وہی ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، اور اسی پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی قوت طاقت سے سرفراز فرمائیں گے، غلبہ اور استحکام نصیب فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی ہمیں ملے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ساری زندگی جو رسول اللہ علیہ السلام کی محنت تھی، جو کوشش تھی، جو آپ علیہ السلام نے جو فکر فرمائی، وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ سے لے کر کے جہاد فی سبیل اللہ تک تمام کے تمام جو کوششیں ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ صرف ایک اس نقطے کے لیے تھی۔ پھر یہ جو جس دین کی طرف آپ علیہ السلام نے بلایا، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ زندگی کے کسی شعبے سے متعلق آپ اس دین مبین کی ہدایت لینا چاہیں، رہنمائی لینا چاہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس دین میں سے آپ کو اس کی ہدایت یا رہنمائی نہ ملے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بظاہر دنیا کے معاملات میں، زندگی کے رہن سہن میں کس قدر ترقی اور کس قدر تبدیلی آ چکی، جو آج سے 1400 سال پہلے شاید تصور میں بھی نہیں تھی۔ اور
لیکن یہ دین اس قدر جامع ہے جو اللہ جل جلالہ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ آپ جب بھی اس دین سے، اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں گے، آپ کو ضرور اپنی دنیا کے مسئلے، اپنے دین کے معاملے، اپنے سماجی معاملات، خانگی معاملات، کاروباری معاملات سے متعلق ضرور رہنمائی ملے گی۔ یہی بات تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکتم فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے، جڑے رہو گے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نقصان نہیں اٹھاؤ گے، منزل سے نہیں ہٹو گے، راستے پہ برقرار رہو گے۔ کتاب اللہ و سنت و رسول، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ تو یہ دین اس قدر جامع ہے کیونکہ یہ دین آیا ہی قیامت تک کے لیے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اس دین کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ کیونکہ جب یہ دین قیامت تک کے لیے نازل ہوا اور اس دین کے مخالف قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، اور ہوتی رہی دنیا میں محنت کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کے اسلوب کو بدلا جائے، آیات کو کم زیادہ کیا جائے، کچھ اپنی طرف سے من گھڑت آیات داخل کی جائیں، جو موضوع ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے، پھر عجیب عجیب بحث کرنا، اس پہ ڈیبیٹس ہوتی تھیں۔ جیسے اگر ہم لفظ جہاد ہی کو لے لیں تو جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے، یہ اس قدر تلبیسات پیدا کرنے کی یا اشتباہات پیدا کرنے کی کوششیں دانستہ و نادانستہ کی جاتی تھی کہ کسی طریقے سے اس قرآن مجید کا جو اصل مفہوم ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کی جو معاملات ہمارے دشمنوں کے سے موافق نہیں ہیں، تو اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال پھر اللہ جل جلالہ نے یہ جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین میں ایک بہت بڑا امر جو ہے، ایک بہت بڑا حکم جو ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا، جان قربان کر دینا، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سیدھی سادھی سی چار لفظوں کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، زندگی حیات طیبہ سے لے کر کے ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت، ایک بہت بڑے زمانے تک یہی ڈیفینیشن تھی۔ کوئی مطلب دوسرا نہیں ہوتا تھا، کوئی بات دوسری نہیں ہوتی تھی، اقسام دوسری نہیں نکالی جاتی تھی۔ یہی سمجھا جاتا، جب جہاد کا نام آتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بس اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام 27 مرتبہ اپنی زندگی میں خود نکلے، جن کو ہم غزوہ کہتے ہیں، غزوہ 27 مرتبہ، اور 55 مرتبہ زندگی میں ایسا موقع ہے خود نہیں نکل سکے، صحابہ کی جماعت بھیج دی، جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑو۔ اور جذبہ رسول اللہ علیہ السلام کا اس قدر تھا جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور میری موت اپنے محبوب کے شہر میں فرما۔ اور دونوں باتیں پوری ہو گئیں۔
شہادت کی موت بھی مل گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت ہو گئی۔ مجھے ایک اور واقعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو جذبات ہیں اس سے متعلق یاد آ رہا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں ایک کونے میں چلے جاتے ہیں میدان جہاد میں۔ کہتے ہیں آؤ جہاد شروع ہونے سے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، یا اللہ میرا مقابلہ ایک دشمن سے ہو جو سخت جان ہو، بہادر ہو، مقابلہ کرنے والا ہو، میں اس سے لڑوں اور اتنا لڑوں کہ اچھی خاصی لڑائی ہو جائے، جو مفہوم ہے ان کی بات کا، اور پھر میں اس پر غلبہ پا کر اس کو قتل کر دوں، یعنی کہ میں غازی بن جاؤں۔ تو عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین۔ پھر انہوں نے کہا اب آپ دعا مانگیں۔ عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میرا سامنا ایک طاقتور دشمن سے ہو، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، ہم دونوں کا مقابلہ ہو، آخر میں وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، اور جب کل قیامت کے دن آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو میں کہوں یا اللہ یہ آپ کے اور آپ کے رسول کی محبت میں ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اور کہنے لگے عبداللہ کی دعا میرے سے زیادہ بہتر دعا تھی، اور پھر ہوا بھی یہی، وہ غازی بن کر لوٹے اور یہ شہید بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ یہ جذبہ تھا۔ اسی جذبے سے ایک اور بات یاد ہے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت براء ابن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک علاقے کا حکمران بنا کر کے بھیج دیا، دونوں کی دوستی تھی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، یہ چل پڑے۔ براء ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہاں پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا شاید ارادہ تھا کہ ان کو کوئی میں عہدہ دوں اور یہ میرے ساتھ میری ٹیم کا حصہ بنے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جب ٹیم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھی ٹیم چننا چاہتے ہیں اور لوگوں کے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، ہیڈ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک درخواست ہے اگر آپ پوری کر دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جی کیا درخواست ہے؟ انہوں نے کہا درخواست یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ عہدہ دیں، نہ پیسہ دیں، نہ کوئی اور انعام کریں، بس مجھے اور میری جماعت کو، میرے چند لوگوں کو مجھے اجازت دیں کہ میں اور وہ جماعت جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ چلیں اب آپ کی درخواست قبول ہے، اور انہیں بھیج دیا اور وہ پھر جا کر کے لڑتے لڑتے دشمنوں سے شہید ہو گئے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ تھا۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک علاقے کے حاکم تھے، ان کو ملنے کے لیے ایک اللہ والے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے وزراء کے ساتھ اور مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اور بہت ہی جذبے کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے۔ جب دعا مکمل ہوگی تو کہنے لگے، ملاقات ہوئی، کہنے لگے آپ بھی دعا میں شریک تھے، آپ کو پتہ ہے ہم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ ہم کہا نہیں، میں تو بس آپ لوگوں کی الحاح و زاری دیکھ رہا تھا اور پھر میں بھی دعا میں شریک ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم سب اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر واقعی کچھ عرصے بعد جہاد کا موقع آیا اور وہ سارے حاکم اپنے وزراء کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ جذبہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کا۔ یہ بہت بڑا امر ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کے اندازہ آپ تھوڑا سا اس طرح لگائیے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسول، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نو ڈاؤٹ کہ اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل افضل ہے جہاد کے بعد؟ فرمایا الحج مبرور، حج جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، پانچواں رکن ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای المؤمن افضل، ایمان والوں میں افضل کون ہے؟ پہلے تو حدیث جو سنائی اس میں تھا ای العمل افضل، پھر کچھ ایک اور موقع پہ جب سوال ہوا تو ایمان والوں کی میں کیٹیگرائزیشن ہوئی کہ مومن کون سا افضل ہے؟ فرمایا المؤمن یجاہد فی سبیل اللہ باموالہ وانفسہ، بمالہ ونفسہ، کما قال علیہ السلام، وہ مومن کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اپنی جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ کافر کو قتل کرنے والا اور کافر دونوں جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جس نے جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد میں حصہ لیا اور کافر کو قتل کر دیا اور پھر بعد میں اس مجاہد کی اپنی موت ہوئی، شہادت ہوئی یا موت ہوئی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کافر بھی اسی جہنم میں ہو اور وہ مومن بھی اسی جہنم میں ہو، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان جہاد میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو جانور کا دودھ دھوتے ہیں تو اس میں کتنا گیپ آتا ہے، جی تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا معمولی سا گیپ آتا ہے نا، جو اتنی دیر بھی کھڑے ہو کر کے جہاد میدان کی جہاد میں کھڑا ہو جائے، فرمایا کہ 60 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 60 سال سے زیادہ۔ کسی نے کہا ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی تو عمل ہوگا جو جہاد سے بھی افضل ہو، ایک حدیث کا مفہوم کہ کوئی تو عمل ہوگا جو جہاد سے افضل یا جہاد کے برابر کا عمل ہو جائے۔ فرمایا ہے لیکن کر نہیں سکتے، نہیں یا رسول اللہ بتا دیجیے، فرمایا ہے لیکن کر نہیں سکتے، 3 دفعہ فرمایا، عرض کیا بتلا دیجیے، فرمایا کوئی شخص مسلسل نماز پڑھتا رہے ساری زندگی، یا مسلسل روزے رکھتا رہے ساری زندگی، اور یہ واقعی ناممکن ہے۔ جس طرح یہ ناممکن ہے نا، اس طرح جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کسی عمل کا ہو جانا یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، جسم سے خون بہہ جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص میدان جہاد میں گیا اور میدان جہاد میں شریک ہونے کے بعد اس کے جسم پہ زخم آیا، خون بہا، وہ شہید ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ جب وہ میدان محشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جہاں پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، تو اس کے جسم سے
سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا، خون اپنے اصلی رنگ میں بہہ رہا ہوگا۔ اب خون بہے تو انسان کو کراہت ہوتی ہے، اسمیل سے دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، لیکن اس کراہت کو دور کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ اس کو جو دوسرا احساس دیں گے، اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں 2 وقت۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں 2 وقت میں۔ ایک وہ وقت کہ جب آذان ہو رہی ہو، اور ایک وہ وقت کہ جب مجاہدین میدان جہاد میں اپنی صفیں درست کر رہے ہیں۔ بلکہ 2 قسم کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ ایک وہ جو رات کو اٹھ کر کے بستر سے اٹھ کر کے گرم بستر سے نکل کر کے ٹھنڈی راتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں موجود ہوتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 400 آیات ہیں جو صرف جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، کئی صورتوں میں، بعض تو مکمل صورتیں ہیں، سورہ صف ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ انفال ہے 9ویں پارے میں، سورہ توبہ ہے، مکمل صورتیں جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے۔ یہ امت جب تک جہاد پہ کاربند رہی ہے، اللہ نے اس امت کو سرفرازی سے نوازا ہے۔ جب جب اس امت نے جہاد فی سبیل اللہ سے کوتاہی شروع کر دی، اور جہاد کے بارے میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ عجیب و غریب فلسفے اور بحثیں شروع کر دی، تو اللہ نے اس امت کو رسوائی کیا۔ آج جو ہم دنیا میں پریشان حال ہیں، جگہ جگہ پر ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث بنفس مات علی شعبۃ من نفاق۔ جو شخص مر جائے، بڑی اہم حدیث سنا رہا ہوں، ولم یغزو، پریکٹیکلی وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، ولم یحدث بنفسه، شوق بھی پیدا نہیں ہوا، مات علی شعبۃ من نفاق، پھر وہ منافق ہی مرا ہے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، کسی غازی کو سامان جہاد کی خریداری اور تیاری میں حصہ نہیں لیا، کسی غازی اور مجاہد کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں اس کے اہل و عیال کی بھی فکر نہیں کی، مطلب کسی بھی انداز سے اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کسی بھی انداز سے اس نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، وہ منافق ہو کر کے مرا۔ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، بلکہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر ایمان کو یوں سمجھیں کہ وہ تو منافقت، تو پھر ایمان کے متصاد چیز ہے نا۔ ایسے تو نہیں اللہ جل جلالہ نے فرما دیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے۔ بھئی اگر سب سے اللہ کو محبوب عمل ہمیں معلوم ہو جائے، انہوں نے یہ جملہ کہا، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے،
تو بھئی ہم لوگ اس عمل کو ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل کر دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو اللہ نے لفظ قتال استعمال کر کے ہر قسم کے شبہ کو، ہر قسم کے خیال فاسد کو ختم کر دیا نا، کہ کوئی اپنا موجی قسم کا معنی نکالنا چاہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر ساری زندگی جہاد میں ہی شریک رہے، پھر وہ شہید ہی ہو گئے۔ یہ جذبات تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تمہیں مار دیں تم بھی مارو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جدھر مل لینا ادھر مار دو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں بھی اللہ کے اپنے گھروں سے نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ مسجد حرام میں قتال کرنے سے منع کیا گیا، لیکن فرمایا کہ اگر وہ تمہیں وہاں مارے تو تم بھی ان کے جواب دے دو، وہاں پہ مارو ان کو، چھوڑو نہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف تمنا نہیں کیا کرتے بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی شریک ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعات کو آپ پڑھیں نا، سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا ہے، ساری زندگی میدان جہاد میں مصروف عمل رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ رخصت ہوئے تو فوت ہی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کا یا نیزے کا یا تیر کا نشان نہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہید اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کو تو کوئی بندہ نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص ساری زندگی میدان جہاد میں مصروف عمل رہا ہو اور پھر وہ بعد میں اپنے بیڈ پر بھی فوت ہوتا ہے تو وہ بھی شہید کے مرتبے میں آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اللہ جل جلالہ شہادتوں والے اعزاز و اکرام کریں گے۔ لیکن جس کے جسم پر اتنے نشانات ہوں، میں نے ابھی ایک نشان کے بارے میں آپ سے رکھی نا، ایک زخم کے بارے میں ابھی حدیث سنائی کہ قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے جسم سے لہو بہہ رہا ہوگا، اور صرف لہو بہہ نہیں رہا ہوگا بلکہ اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوگا مشک کی خوشبو دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ایک ہے، جو ہرن کے نافے میں سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق معاملات نہیں ملتے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد جن مواقع کی فضیلت بیان کی ہے ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ کی فتح ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر کے دی۔ مسجد اقصیٰ کی فتح اور اس کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یہ بذات خود ایک موضوع ہے۔ اس کے بعد ایک اور جہاد ہے کہ جس کو احادیث میں غزوہ کے لفظ تعبیر کیا گیا، اور وہ ہے قسطنطنیہ کا جہاد، استنبول جسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس جہاد میں شریک ہوگا، جو لشکر اس جہاد میں شریک ہوگا، اس کائنات کے اپنے وقت کا سب سے افضل لوگ ہوں گے، اور جو شہید ہوں گے وہ اس اپنے وقت کے افضل شہداء ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد مالک ابن مروان جو آئے، عبد الملک ابن مروان یہ تھے یا ان کے بعد کوئی بادشاہ تھے، تو انہوں نے جب یہ حدیث سنی
تو وہ اس قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوئے اور پھر شہید بھی ہوئے۔ ایک تیسرا جہاد ہے یا دوسرا جہاد ہے، ایک تو قسطنطنیہ کے لیے غزوہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور ایک ہند کے جہاد کے لیے غزوہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تقریباً 5 احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ جس میں ہند کے غزوہ سے متعلق فضائل ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عصابتانی، دو گروہ ایسے ہوں گے یا 2 گروپس ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل جلالہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے یا اہل ہند سے جہاد کرے گا، وعصابۃ تغزو مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دجال کو قتل کرے گا۔ 5 احادیث کا جو خلاصہ ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں، پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے دوست نے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلیل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور خلیل کا مطلب صرف دوست نہیں، گہرا دوست، کہ مجھ سے غزوہ ہند کے بارے میں یہ وعدہ کیا کہ جو اس جہاد میں شریک ہوگا وہ بہترین لوگ ہوں گے، اور جو اس جہاد میں شہید ہونے والے ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جہاد میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کنت افضل الشہداء، میں ان افضل شہداء میں میرا شمار ہو۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا جب آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان کی نا کہ ایک موقع آئے گا کہ ایک گروہ ہوگا وہ ہند سے جہاد کرے گا، اور پھر جو ہے نا وہ جب واپس لوٹے گا ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں شریک ہوں اور فتح یاب ہو کر کے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کروں اور میں ان کو بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ابو ہریرہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اب وہ کون سا موقع ہے یا کون سا جہاد ہے کہ جس کو غزوہ ہند سے تعبیر کیا جائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعیین نہیں فرمائی تو ہم ہند سے پڑنے والے ہر معرکے کو غزوہ ہند میں ہی شمار کریں گے۔ البتہ آخری معرکہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس جانے والی جو روایت میں بھی میں نے بیان کیا کہ وہ ہندوستان کو فتح کریں گے اور بادشاہوں کو زنجیروں میں باندھ کر کے وہ پھر وہاں شام لے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بذات خود بنفس نفیس ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ابھی کچھ دن پہلے جب ہماری قوم پر یہ اٹیک ہوا اور پھر ہماری افواج نے بھرپور طریقے سے جاندار طریقے سے جواب دیا، اور خوشی اس بات کی یہ ہوئی جس طرح کی اطلاعات ملیں کہ انہوں نے اس دفعہ اس مارکے میں اصطلاحات ٹرمنالوجیز جو یوز کی ہیں وہ اسلامی تھیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے قرآنی تھیں، بنیان مرصوص۔ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے اٹیک کیا صبح کے ٹائم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں کبھی اٹیک نہیں کیا کرتے تھے، صبح ہی فجر جلد پڑھ کر کے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے۔ تیسری بات جو سننے میں آئی کہ انہوں نے آپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا بھی مانگی، اور یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جو مشہور واقعہ ہے یقیناً یاد ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے جہاد شروع ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو کون آپ کی عبادت کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کے حوصلہ دیا۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سنت عمل پہ، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا چلوں، شاید پوائنٹ زیادہ ہمارے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے ٹاپک سے، لیکن اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سنتوں پر عمل کتنا اہم عمل ہے۔ ہم زندگی میں سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں،
اللہ جل جلالہ نے اگر ہم نے یہ 3 سنتوں پر عمل کیا تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ زندگی میں ایک موقع پر ایرانیوں سے جب ان کا معرکہ ہوا اور سنت بھول گئی اجتماعی طور پر مسواک کی سنت، تو اللہ جل جلالہ نے فتح روک لی تھی۔ زندگی میں جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل میں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اجی سنت ہی تو ہے، ڈائلاگ ہے نا، اجی سنت ہی تو ہے، فرض واجب تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور صحابہ دیکھتے تھے سنت ہے تو سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے تو پھر ان سے صبر نہیں ہوتا تھا کہ اس طریقے کے علاوہ یا اس طریقے سے ہٹ کر کے یا اس طریقے کے بغیر زندگی بسر کر سکیں۔ ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب زندگی میں ایسا موقع آ جائے، 1965 کی جنگ تو ہم نے نہیں دیکھی، 71 کی نہیں دیکھی، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ رہی، افواہیں بہت زیادہ رہی، بلا تحقیق بات کو پھیلانا یہ اسلام میں ویسے ہی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ آپس میں جھگڑو نہیں، الجھو نہیں، آپس میں افواہیں نہ پھیلاؤ، ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کرو، مورال ڈاؤن نہ کرو، ورنہ اللہ تمہارے روب کو ختم کر دیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور چوتھی بات، اگر اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس موقع پہ فتح دے دی ہے تو اب اس فتح و کامرانی کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہضم کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، کیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس جہاد کے اختتام پر 2 رکعت شکرانے کے ادا کی ہیں؟ الحمدللہ میں نے بھی کی، اس لیے سوال بھی کیا، خوشی ہوئی، حوصلہ ہوا، نہیں کیا ابھی کر لیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے، مطلب ہم اسی قوم کا حصہ ہیں جس قوم کو اللہ نے اجتماعی طور پہ فتح دے دی۔ صرف حکمرانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم شکرانے کے نفل ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن کے سامنے کمزور نہ پڑیں، لیکن ایسے کلمات بھی نہ بولیں کہ جس سے تکبر کی یا غرور کی یا خواہ کی کبر کی بو آتی ہو۔ احتیاط، رسول اللہ علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا تو اس قدر عاجزی کے ساتھ سواری پہ سوار ہونے کے باوجود جھکے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل سواری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عاجزی کا اظہار۔ تو ڈائلاگ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دکھا دیا دشمن کو، آپ کی طاقت کا روب پڑ گیا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے، روب پڑ گیا۔ جی یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فاذا لقیتم فاصبروا، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرو، یا آؤ جی پھر لڑیے، منہ توڑ جواب دیں گے، یہ کریں گے۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ فاذا لقیتم، لیکن دشمن سے سامنا ہو جائے، فاصبروا، جم جاؤ۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب تم کسی دشمن کا سامنا کر لو تو واثبتوا، جم جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ ہمارے قوم کو، ہماری افواج کو، اہلیان پاکستان کو جو فتح اور نصرت عطا کی ہے، شکر کے ساتھ اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو ہم بیان کریں، اور آئندہ کے لیے بھی ایک تو اللہ جل جلالہ سے توفیق کا سوال کرتے رہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو تیار بھی کریں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. کہ اپنے آپ کو قوت کے اعتبار سے، اپنی فزکس کے اعتبار سے، اپنے اسٹرینتھ، اپنی ویلتھ کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسٹرینتھ کریں ہم، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہم کمزور لوگ نہیں، ہم تیار لوگ ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ہماری تفریحات میں، ہماری کھیلوں میں ایسی کھیلیں ہوں کہ جس سے ہمیں جسمانی طور پہ مضبوطی اور قوت نصیب ہو. رسول اللہ علیہ السلام نے تیر اندازی کو، نشانہ بازی کو بہترین کھیل قرار دیا، بلکہ آپ علیہ السلام تو حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، اور جو تیر اندازی سیکھ کر بھول جائے، چھوڑ دے، نشانے بازی کو بھول جائے، تو فرمایا کہ پسندیدہ آدمی نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا زبردست ٹاپک ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے، جب انسان اس کو سنتا ہے تو واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب اللہ جل جلالہ نے یہ موقع دیا ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے سبلنگز کو، اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو جہاد فی سبیل اللہ کی آیات، احادیث، واقعات سنا کر کے ان کا ایمان تازہ کرنا ہوگا. میں نے کچھ بچوں کو جمع کیا تو ان کے سامنے جب جہاد کا تذکرہ ہوا اس واقعے کے بعد، اور میں نے تھوڑی سی آیات احادیث سنائی تو بیچارے گھبرا گئے. میں نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، کچھ ہوا؟ بلکہ میں نے کہا ابھی تو بہت تھوڑا بیان کیا، ابھی تو تھوڑا سا اور بیان کروں تو جذبہ اتنا بنتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی پہنچ جاؤں میدان جہاد میں. اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جانا، نکل جانا، بارڈر پہ کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا، صبح کے وقت یا شام کے وقت، دنیا وما فیہا سے بہتر عمل ہے. اور یہ جو بارڈرز پہ کھڑے ہمارے جوان ہیں، میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اگر تھوڑی سی اپنی ویژن کو کلیئر کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، تو اس بارڈر، پاکستان کے بارڈر پہ جب یہ کھڑے ہوں تو اس نیت سے کھڑے ہوں کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستان میں رہ رہے ہیں، تاکہ وہ پرسکون ہو کر اطمینان سے عبادت کریں. تو پاکستان کے اندر جتنے مسلمان جتنی عبادتیں کریں گے نا، ان کو سنگل ثواب ملے گا. ان سب کا ثواب ان بارڈرز پہ کھڑے مجاہدین کو ملے گا. اتنا بڑا عمل ہے. کیوں؟ ان کی حفاظت کے پیش نظر یہ مسلمان اطمینان سے جہاد، عبادت میں مشغول ہیں. اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے، اور ہمیں موت میں سب سے افضل موت جو ہے شہادت کی موت، وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Video by Yusuf. All digital solutions under one roof.